دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، عمران خان بمقابلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ لڑائی فیصلہ کن موڑ پر داخل ہو چکی ہے کہ عمران خان نے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے ڈیل والی اقتدار کو ٹھوکر ماری ہے کہ میں کسی صورت بھی اپنے ہاتھ پاؤں بندھوا کر اقتدار میں نہیں آؤں گا، اور یہ لڑائی خطرناک ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ڈو اور ڈائی کی سچویشن بن چکی ہے کہ ایک جانب تو عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، لیکن دوسری جانب ان کو پاکستان کی سیاست سے ہٹانے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں اور یہ کوششیں فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو کچھ بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کہ امپورٹڈ حکومت اور جنرل باجوہ نے مل کر ایک رجیم چینج آپریشن جیسی سازش رچائی اور ملک میں ایک بہت بڑا شب خون مارا تھا۔ تو اب نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے عمران خان کے خلاف نیا آپریشن لانچ کر دیا ہے، جس نے اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجا کے رکھتی ہیں، اور اپنے ہی کور کمانڈرز نے، اپنے ہی جرنیلوں نے آرمی چیف کے خلاف آواز حق کو بلند کر دیا ہے اور اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جناب اب یہ آپریشن کون سا ہے، کون سا آپریشن لانچ کیا گیا جس کو اپوز کیا گیا ہے جناب انٹرنل آرمی کے افسران کی جانب سے، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات انسائیڈ نیوز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اندر کھاتے کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت جی ایچ کیو میں کیا چل رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے بھی مارشل لا لگانے کی جو تیاریاں ہیں اس کو دھبڑ دوز کر کے رکھ دیا ہے کہ خبردار، یہ ایک بہت بڑی دھمکی دے ڈالی ہے، اور خان صاحب اب کھلم کھلا پہلی بار آرمی چیف کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں، جس نے اس وقت طبلے جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ جناب اب یہ بہت خطرناک چیز ہو چکی ہے اور زمان پارک سے ایک اہم ترین پیغام جاری ہوا ہے۔ وہ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ سٹیٹمنٹ خان صاحب کی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، آئی ایس آئی نے کس کس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور شہباز شریف کے ملٹری ٹو اے ڈی سی نے جناب خطرناک انکشافات کر دیے ہیں، جس کے بعد لڑائی بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، این آر او 2 جو ہے وہ ذرا جھوم کر بول رہا ہے، اور نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ این آر او 2 کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے، اور نیب کے حکم پر لاہور ضلعی انتظامیہ نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی منجمد جائیدادیں اور اکاؤنٹس کو بحال کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار کے 50 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اکاؤنٹس تھے، اور گلبرگ میں 5 کنال کے بنگلے اور بینک اکاؤنٹس کو بحال کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور جناب یہاں پر غریب جو ہے وہ ایک مرلے کی پلاٹ کے اوپر قبضہ چھڑوانے کے لیے سپریم کورٹ جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جائے، جہاں پر بھی جائے اس کو جناب ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک وزیر خزانہ جو ہے ایک چور، ڈاکو، لٹیرا، ایک مجرم سزا یافتہ، اور پھر جناب یہ ایک اشتہاری تھا، لیکن یہ اشتہاری ایسا اشتہاری کہ اس کو پاکستان ایئر فورس کے جہاز پر پاکستان لایا جاتا ہے، اور پھر وزیر بھی بنتا ہے، اور پھر جناب اس کو این آر او 2 بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے آج پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں وہ گئے، ان کے سامنے طلب ہوئے، لیکن جناب بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے وفد کے خفیہ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ جیو نیوز کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں پی ٹی آئی کے کئی اراکین نے استعفوں پر اپنے جعلی دستخط قرار دے دیے ہیں، اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے تمام حقائق پی ٹی آئی کے وفد کے سامنے رکھ دیے اور واضح کر دیا کہ آئین اور قانون کے تحت ایک ساتھ استعفے قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اسپیکر نے کہا کہ ہر رکن کو اکیلے تصدیق کے لیے آنا ہوگا، اور یقینی بنائیں گے کہ کسی پر استعفے کے لیے دباؤ نہ ہو، اور ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان میں واپسی کی دعوت دی۔ اور اسپیکر کے انکشافات کے بعد اسد قیصر نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں عمران خان سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں ان کے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے۔ تو جناب اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا ایک نیا فارورڈ بلاک تیار ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کر دیا، پرویز خٹک صاحب نے انکار کر دیا کہ چل کیا رہا ہے، یعنی کہ
یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے دونوں بہت زیادہ قریب ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ لگے ہیں کہ عمران خان کو اسمبلیوں سے استعفے دینے سے روکنا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں، آڈیوز ویڈیوز کی دھمکیاں آئیں، عمران خان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو نہل کر دیں گے، آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے ہر طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے سے انکار کیا۔ تو اب بات جو ہے وہ یہاں تک آپ پہنچی ہے جناب۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے کہ شہباز شریف کے ملٹری اے ڈی سی نے اس وقت خطرناک ترین انکشافات کر دیے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، پرائم منسٹر آفس سے جو آڈیوز کا ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا کہ سامنے آئی اور ڈارک ویب کے اوپر اس کو بیچا گیا، عمران خان صاحب کی بھی آڈیو سامنے آئی، پرائم منسٹر آفس سے بکی ہوئی تھی، شہباز شریف کی سامنے آتی ہیں۔ تو جناب سوال یہ کھڑا ہوا کہ وہ کون تھا جس نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، پھر اس کو لیک کیا اور پھر اس کو ڈارک ویب پر بیچا بھی۔ اب یہ گتھیاں سلجھنا شروع ہو چکی ہیں اور کچھ خطرناک انکشافات ہوئے ہیں۔ اعزاز سید جو کہ اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ جب شہباز شریف لندن موجود تھے تو ان کی یہ آڈیوز لیک ہوئی اور ان پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے۔ اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کر رہے تھے اور اس کمیٹی میں آئی ایس آئی کے لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے مل کر جناب ایک رپورٹ مرتب کی تھی۔ تو اس رپورٹ کے حوالے سے تو یہ بتایا گیا کہ سارے کا سارا ملبہ خفیہ ایجنسیز راؤ کے اوپر لگایا گیا کہ انہوں نے یہ جناب سارا کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کہ سارے کی ساری حقیقت سے برعکس تھی اور یہ اندر کے لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے۔ تو جناب اب یہ کہانی جو ہے وہ ایک ملٹری اے ڈی سی ہیں شہباز شریف صاحب کے میجر ارسلان، وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو میجر ارسلان جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ملٹری اے ڈی سی تھے، اور یہ میجر ارسلان جب فیض حمید صاحب کی جو ٹرانسفرنگ ہے وہ کور کمانڈر پشاور میں ہوئی تھی تو وہ عمران خان کو بطور تحفہ یہ ملٹری اے ڈی سی دے گئے تھے۔ تو شہباز شریف کے بھی یہ ملٹری اے ڈی سی ہیں۔ تو جناب انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو آئی ایس آئی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، یہ میجر رینک کے ایک آفیسر ہیں، ان کو آئی ایس آئی نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ پرائم منسٹر آفس میں یہ تعینات تھے اور تحویل میں آئی ایس آئی نے اس وجہ سے لیا ہے کہ یہ اپنی جیب میں ایک موبائل فون انہوں نے رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک سم تھی اور وہ سم جو ہے وہ ٹریس ہوئی بہاولپور سے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ جب یہ سم ٹریس ہوئی ہے تو اس وقت جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تھے۔ تو آپ نے تانے بانے ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرنے ہیں اور یہ تانے بانے جنرل فیض حمید کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور موبائل فون رکھ کر وہ ریکارڈنگ کرتے تھے اور اس کو ریکارڈ کر کے جناب جو ہے وہ ڈارک ویب پر بیچا گیا ہے۔ یہ اس وقت بہت خطرناک سازشیں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بھی کیسے تانے بانے جڑ رہے ہیں، میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید اس ساری آڈیوز کے پیچھے ہیں اور وہ سارے کھیل کے ان کے سارے پیچھے جو ہے ان کا ہاتھ ہے، اور جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کو اس حوالے سے بچایا ہے۔ تو جناب اب یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ تھا، عمران خان صاحب ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور عمران خان کی کوچ تھے جنرل فیض حمید، اور اب اس کے تانے بانے عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی حقیقت اس وقت نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ کوئی ان کو کیس نہیں مل رہا۔ توشہ خانہ ڈالنے کی کوشش کی، اس میں بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتے، فارن فنڈنگ کیس نکالتے ہیں اس میں جناب یہ نااہل نہیں کر سکتے، کبھی توہین عدالت ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی فلاں ہے، اور اب جناب انہوں نے سیتا وائٹ سکینڈل کے بعد اب نیا سکینڈل لانچ کرنے کی اس وقت عمران خان کے خلاف کوششیں تیز ہو چکی ہیں، اور جنرل فیض حمید کو بھی کسی بھی وقت آئی ایس آئی جو ہے اپنی تحویل میں لے سکتی ہے، لیکن ملٹری اے ڈی سی ٹو شہباز شریف جو ہیں ان کو میجر ارسلان کو آئی ایس آئی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اب جناب آج کے نئے آرمی چیف نے جو عمران خان کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا ہے، جس نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اور اپنے جرنیلوں نے اس کے اوپر آواز حق بلند کیا ہے، آرمی چیف کے خلاف جو تبل جنگ بجا دیا، ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، میجر عادل راجہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک خبر بریک کی کہ 5000 سے زائد فوجی افسران نے جناب اپنے استعفے جمع کروا دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، یہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں استعفے آنا، اس نے یہ سوالیہ نشان کھڑے کر دیے کہ اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب خطرناک حد تک مقبول ہو چکے ہیں، فوجی افسران میں عمران خان صاحب مقبول ہیں، وہ ان کو سیلیوٹ مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ٹاپ براس کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ عمران خان کو مائنس کرنے کی تیاریاں جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو جناب من اب جو یہ کھیل ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کی خبر جو ہے میں نے تقریباً دسمبر کے مڈ میں آپ کو دے دی تھی، 15-16 دسمبر کو، کہ 27 دسمبر کو ایک کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ کانفرنس جو ہے وہ 2 دن تک جاری رہی، تو آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار سے ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ خبر میں نے آپ کو دے دی تھی کہ شبر زیدی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایک نگران سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، اور ٹیکنوکریسی کی پھر بات ہونا شروع ہوئی اسی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد۔ تو اس کی وجہ
वजह से टेक्नोक्रेट का सेटअप की ये बाज़गश्त है। और इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि 3 साल के लिए टेक्नोक्रेसी का सेटअप लाया जाएगा और उसके साथ IMF जो है वो बातचीत करेगा। लेकिन जनाब बात यह है कि जैसे टेक्नोक्रेसी की हुकूमत आएगी, 3 साल की लाएंगे, तो इससे ये गंदे कपड़े जो है वो PDM वो झाड़ने की कोशिश करेगी और माइनस इमरान खान की बेसिकली यहां पर तैयारियां हो रही हैं। और इससे फायदा क्या होगा? और इसमें जनाब 3 कुव्वतें हैं जिनकी ख्वाहिश के ऊपर ये सब कुछ लाया जा रहा है कि एक अमेरिका जो है वो नई दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ लड़ाना चाहता है और इसके बदले में हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस जंग में अमेरिका से डॉलर लेना चाहती है। तो उसके लिए टेक्नोक्रेसी की गवर्नमेंट को लाया जा रहा है, आपने यहां पर समझना है। और तीसरा ये कि PDM की हुकूमत सियासी शहीद बनकर खेलना चाहती है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया था और हम तो बड़ा काम करने जा रहे थे, हमने ये करना था, हमने वो करना था। तो ये सारी साजिशें हैं जो बैक के ऊपर चल रही हैं और PDM को फेस सेविंग देने के लिए ये नई एस्टैब्लिशमेंट ने टेक्नोक्रेसी का भांडा फोड़ा है। और जनाब जो हफीज शेख साहब हैं और हफीज पाशा साहब, इनकी GHQ में भी इस हवाले से मुबैना तौर पर कुछ मुलाकातें भी इनके सामने आई हैं। तो कोर कमांडर्स के जब कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें जनरलों ने इसके खिलाफ खुलकर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हम इसके हक में नहीं जाएंगे और ये बहुत गंदा सेटअप है और इस सेटअप से मजीद फौज के वकार को नुकसान पहुंचेगा, उनकी इज्जत को डेंट पहुंचेगा। तो लेट्स सी के इसके ऊपर भी फाइनल तौर पर तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोर कमांडर्स के इजलास में जनरलों ने इस खेल का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ये नए आर्मी चीफ के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके जनरल जो है उन्होंने आपकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो जनाब अब इमरान खान साहब का जो दबाव है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। अब आ जाए कि इमरान खान बा मुकाबला जनरल आसिम मुनीर, और जनाब अब ये लड़ाई जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है और इमरान खान ने जनाब इस वक्त खुल्लम खुल्ला धमकी दे डाली है कि खबरदार मार्शल लॉ लगाने की इस वक्त आपने अगर कोशिश की। देखें नई एस्टैब्लिशमेंट भी जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से कम नहीं है और वही बाजवा डॉक्ट्रिन जो है अभी नई एस्टैब्लिशमेंट में चलती हुई नजर आ रही है। इनका भी तरीका वारदात वही है जो जनरल बाजवा का था। सामने कहते थे कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन पीछे हटकर भी जनरल बाजवा तो खैर खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ गए थे कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR आते थे मरियम और हमजेब की शक्ल में। लेकिन जनाब बात यह है कि अब नई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पस्से पर्दा रहकर इमरान खान को धमकियां दे रही है। वो कौन है जो इमरान खान को धमकियां दे रहा है कि जनाब हम आपकी ऑडियोस भी लीक करेंगे, हम आपकी वीडियोस भी लीक करेंगे अगर आपने पाकिस्तान में पंजाब की असम्बलियां भी तहलील कर दी और KPK की असम्बलियां भी तहलील कर दी। और फिर जो कौन है जो इमरान खान को नाअहल करने की धमकियां दे रहा है, जबकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं। जनाब फिर वो धमकियां देने वाला कौन है, वो जनाब उसका जवाब हमें चाहिए। तो सबके बाद अब इमरान खान की पीठ पर चूल्हा घोंपा जा रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि बंद कमरों में ये 3-4 लोगों ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है। तो इमरान खान को ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब जनाब जो सारा मामला हुआ है कि मार्शल लॉ या गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और उनका 2 टोक मौक़िफ़ सामने आया है। चूंकि ये खबरें बाज़गश्त हो रही हैं, जो बंद कमरों में इजलास हुआ कोर कमांडर्स का 2 दिन और उसके बाद ये टेक्नोक्रेसी की गवर्नमेंट का खबर जो है वो मेहर बुखारी साहिबा ने भी ब्रेक की थी। तो जनाब इमरान खान साहब ने इसके खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा है कि हम टेक्नोक्रेट निज़ाम को काबिल कबूल नहीं करेंगे, ये हमारे लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का इजलास हुआ जिसमें सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सेनेट में हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई है और इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक भी तफसीली गुफ्तगू हुई और इमरान खान ने सेनेटर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और टेक्नोक्रेट निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं है। और ये जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम जो है वो इसके साथ खड़े नहीं होंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे साथ बैकएंड के ऊपर आपते हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि हम किसी गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि ये हुकूमत को हटाने का एक गैर आईनी कदम है और ये गैर आईनी कदम जो पाकिस्तान को इमरजेंसी या मार्शल लॉ की जानिब भी लेकर जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।